الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه الطيبين والطاهرين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. صدق الله ومولانا رسوله النبي الأمين المكين الكريم وعلى آله الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر غمد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیج دینے والے داتا حضور مکی مدنی تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں. پڑھی بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ، اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پچھلے ہفتے زنا کے متعلق بیان چل رہا تھا اور آدھا بیان پچھلے جمعہ کیا گیا تھا. اس جمعہ انشاءاللہ عزوجل اس کے آگے کا بیان کیا جا رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ زنا کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں 19واں پارہ سورہ فرقان اور 19ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. خطبے کے بعد میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یفعل ذلک یلقى اثاما. یعنی اس کا سیدھا ترجمہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص زنا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اثام میں ڈال دیتا ہے. قرآن میں اسامہ کا ذکر ہے اور اس کا اگر ہم ترجمہ دیکھیں گے تو اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی کوئی زنا کرتا ہے تو میں اسے اسام میں ڈال دوں گا. اسام، الف سا الف میم یہ حرف ہیں، الف سا الف میم یہ حرف ہیں. اسام، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس بندے کو، اس انسان کو اسام میں ڈال دوں گا. تو اسام کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جہنم کی ایک وادی ہے، ایک غار ہے، غار. اور وہ غار بھی اس طرح ہے جس طرح ایک تندور رہتا ہے. تندور، علماء کرام اور حدیثوں میں اس کا ذکر آیا ہے کہ تندور ایسا کہ اگر ہم ہوٹلوں میں جائیں وہاں پر تندور میں روٹی وغیرہ کھاتے ہیں تو وہ تندور ہم جو دیکھتے ہیں نیچے سے ایک دم بڑا اور سامنے سے ایک دم جو ہوتا ہے منہ اس کا چھوٹا ہوتا ہے. تو اسی طرح جہنم کی ایک وادی ہے، ایک غار ہے. اس کی مطلب اس کا حال بھی، اس کی شکل و صورت بھی بیان کی گئی کہ اس طرح کی غار ہے کہ اس کا بظاہر منہ سامنے سے چھوٹا ہوگا لیکن اندر سے وہ غار جو جگہ ہے وہ اسام وہ بہت بڑی ہوگی. اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مرد اور عورتوں کو جو زنا کرتے ہیں ان کو اس غار میں ڈالے گا، جہنم کی آگ، اور وہ غار میں ڈالے گا. اور وہ غار بھی ایسی ہے، اس کے متعلق بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن جہنم میں جب وہ ڈالیں گے ان کو اور وہ غار کا جب منہ کھولیں گے، نکالیں گے تو اس میں سے ایسی بدبو آئے گی، یعنی خراب بدبو آئے گی کہ اس بدبو سے جہنم کے لوگ پریشان ہوں گے، چیخ اٹھیں گے. ایسی بدبو، یعنی جو دنیا میں جو انہوں نے گناہ کیا ہے تو قیامت کے دن ان کو ایسی سزا ملے گی اور ان کے بدنوں سے ایسی مطلب بدبو آئے گی کہ جہنمی بھی ان سے پناہ مانگیں گے، چیخ اٹھیں گے. تو ایسا سخت عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ زنا کے متعلق ارشاد فرماتا ہے. اور قل للمؤمنین والمؤمنات یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، یہ اللہ کی آیت ہے کہ جو ایمان والے ہیں، مومن مرد و عورت اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ قرآن کا صاف پیغام ہے. اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی حدیث کریمہ ہے جو کہ میرے مطالعے میں، میرے پڑھنے میں نہیں آئی ہے، شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کے حدیث ہے زنا کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے
زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جب کسی غیر محرم کے ساتھ، غیر مرد کے ساتھ اور غیر عورت کے ساتھ جب وہ زنا کرتے ہیں، مطلب آپس میں جو فزیکل جو ریلیشن شپ جو قائم کرتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی دیر تک ان سے ایمان کو اٹھا لیتا ہے۔ اللہ چھتری، جس طرح چھتری ہوتی ہے، ایمان معلق لٹک جاتا ہے جب تک وہ گناہ میں ملوث ہیں، مبتلا ہیں، اور جب وہ گناہ سے فارغ ہو جاتے ہیں تب وہ ایمان ان کا واپس لوٹ کر آتا ہے۔ کتنا بڑا عذاب، کتنا بڑا گناہ کہ ایمان مطلب ان سے ہٹ جاتا ہے، ایمان کو بھی یہ بات پسند نہیں۔ تو آج جو لوگ سالوں سال لڑکا لڑکی یا پھر مرد ہو یا پھر کوئی دیگر لوگ ہوں جو مطلب افیئر میں مبتلا ہوتے ہیں، افیئر میں سالوں سال جن کا افیئر چلتا ہے اور زنا جیسے کام کرتے ہیں، زنا یہی نہیں کہ فزیکل ریلیشن شپ ہو، مطلب ایک دوسرے کا جسم ٹچ ہونا، ایک دوسرے کی نگاہ کا نگاہ میں ملنا، ہاتھ کا ہاتھ میں ایک دوسرے کے دینا، یہ تمام چیزیں زنا میں آتی ہیں۔ ہاتھ کا زنا الگ ہے، زبان کا زنا الگ ہے، ناک کا زنا الگ ہے، کان کا زنا الگ ہے، آنکھ کا زنا الگ ہے، جسم کا زنا الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 24واں پاری کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، قیامت کے دن انسان کی اپنی چمڑی، یعنی میری خود کی چمڑی، مثال کے طور پر میں بیان کر رہا ہوں، میری خود کی چمڑی میرے خلاف گواہی دے گی۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، جلد، جو جلد ہے انسان کی جو جلد ہے، لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، وہ گواہی دے گی کہ آیا باری تعالیٰ اس نے فلاں فلاں گناہ کیا ہے، اپنے ہاتھ سے اس طرح گناہ کیا، اپنے پیر سے اس طرح گناہ کیا، آنکھ سے اس طرح گناہ کیا، تو وہ پوچھیں گے، مطلب وہ انسان خود پوچھے گا کہ آئے میری جلد، آئے میرے چمڑا، میرا جو خود کا جو چمڑا ہے تو میرے خلاف گواہی کیوں دے رہا ہے؟ تو وہ چمڑا کہے گا، وہ جلد کہے گی کہ میں اللہ کے حکم سے گواہی دے رہی ہوں، اللہ کے حکم سے اللہ نے مجھے زبان عطا کی، گویائی عطا کی، تو میں تیرے خلاف زبان مطلب گواہی دے رہی ہوں۔ تو انسان تو یہ سمجھتا ہے دنیا میں کہ یہ جو میرا جسم ہے، یہ جو میرا چمڑا، یہ خود کا اپنا ہے سمجھتا ہے، لیکن نہیں، ہم بھی اس کے مالک نہیں، اس کا مالک وہ ہے جس نے اس کو بنایا ہے، جس نے اس کو دیا ہے، یعنی اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے وہ ہمارا مالک ہے۔ تو یہ ہماری مطلب یہ جسم بھی اس کی مالک ہے، تو وہ اس کی پیروی، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری کرے گی، تو اتنا بڑا گناہ۔ اور قرآن سورہ زلزال میں ہم جو پڑھتے ہیں نا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، انسان کا ذرہ برابر نیکی کرنا، انسان کا ذرہ برابر گناہ کرنا وہ اس کے سامنے آئے گا۔ جب ذرہ برابر کی بات اللہ نے کر دی تو زنا جیسا بڑا گناہ عظیم سے ہم کیسے بچیں گے؟ ذرہ برابر کی جب اللہ نے بات کر دی کہ تم نے ذرہ برابر نیکی کی ہے، وہ بھی سامنے آئے گا، اس کا بھی بدلہ ملے گا، ذرہ برابر گناہ کیا ہے اس کا بھی بدلہ ملے گا۔ جب انسان زنا جیسے گناہ میں ملوث ہوتا ہے اور ایمان اس کا اس وقت اٹھ جاتا ہے، اس سے معلق لٹک جاتا ہے وہ ایمان، تو وہ بھی تو نامہ اعمال میں درج ہوتا ہے۔ جتنی دیر وہ گناہ میں اس انسان کے ساتھ ایک کمرے میں رہا یا پھر تنہائی میں رہا، جتنی دیر رہا ہوگا، 1 گھنٹہ رہا ہوگا، آدھا گھنٹہ یا پھر 1 منٹ رہا ہوگا، تو 1 منٹ کا حساب تو نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے ذرہ برابر نیکی، ذرہ برابر گناہ، سب چیزیں لکھی جاتی ہیں، تو اس کا حساب کتاب ہم کیسے دیں؟ تو زنا سے بچنا نہایت ضروری ہے، ورنہ جو زنا کرتا ہے اور بغیر توبہ کے مر جاتا ہے، اسے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بغیر زانی، بغیر توبہ کیے بغیر مر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالے گا۔ اور زنا کے نقصانات ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا جو زنا کرتا ہے دنیا میں 3 نقصانات ہیں اس کے، 3۔ ایک پہلی چیز یہ کہ اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، جو زانی ہے اس کا چہرہ آپ دیکھیں گے، اس کے چہرے پر رونق نہیں ہوتی جو زانی ہوگا۔ اور دوسرا، اس کا رزق کم ہوتا ہے، بڑا ایماندار ہوگا وہ، لیکن اس کے کاروبار میں ایسا مطلب رکاوٹ آئے گی، ارتھڑا آئے گا جس کو ہم کہتے ہیں، رکاوٹ آئے گی کہ وہ پریشان ہو جائے گا زنا کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کاروبار میں بھی مطلب برکت اٹھا دیتا ہے، یہ دوسرا نقصان دنیا کا۔
اور تیسرا اس کی عمر کم کر دی جاتی ہے. انسان کی عمر جو زنا میں مبتلا ہوتا ہے، جو زنا کرتا ہے، اس کی عمر کم کر دی جاتی ہے. اور آخرت کی، یہ تو دنیا کے 3 نقصانات ہوئے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں یہ 3 نقصان یہ اٹھائے گا، لیکن آخرت میں اس سے بھی بڑا عذاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اسے محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. جو زانی شخص ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی بھی محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، اور حساب وہ کتاب میں اس کو مطلب سخت حساب وہ کتاب لیا جائے گا. اور تیسرا سب سے بڑا جو عذاب ہے، اس کو اگر بغیر توبہ کے وہ زانی انسان مر گیا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا. تو اس طرح دنیا کے 3 نقصانات اور آخرت کے 3 نقصانات زنا کرنے کی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں بھی وہ نقصان اٹھائے گا اور آخرت میں بھی نقصان اٹھائے گا. آج ہم سائنٹیفکلی دیکھیں گے، سائنس کی نظر سے دیکھیں گے تو زنا یہ بہت بڑا ایک طرح کا گناہ ہے. اس سے جو بڑی بڑی جو بیماریاں ہوتی ہیں یہ زنا کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں، زنا کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو ہمیں اس سے بچنے کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے. ورنہ جو انسان زنا کرتا ہے اور اسی میں مبتلا ہو کر مر جاتا ہے تو وہ آسام جو اللہ نے اس کے لیے جو جگہ تیار کر کے رکھی ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، جو اللہ ذکر فرماتا ہے جہنم کی ایک گار کا، اس گار میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ڈالے. اور اگر سچے دل سے توبہ و استغفار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے سے بڑا گناہ بھی اللہ معاف فرمانے والا ہے. پڑھی ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہم یہ ہمیشہ جو بھی عمل کرتے ہیں یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا. یعنی ہمارا تصور کیا بن گیا ہے کہ جب ہم نیکی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تب ہمارا یہ تصور ہوتا ہے، میں یہ ہمیشہ مطلب بات کرتے رہتا ہوں، بولتے رہتا ہوں، ہمارا یہ تصور ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور سوچنا بھی چاہیے، یہ اچھا تصور ہے. لیکن جب ہم گناہ کرتے ہیں یا پھر کوئی گناہ کا کام کرتے رہتے ہیں، اس وقت وہ تصور نہیں رہتا ہمارا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور شیطان ہمیں اس طرح بہکاتا ہے کہ ہمیں خیال تک نہیں ہوتا کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اسی طرح کا ایک واقعہ، ایک شخص ایک عورت پر فدا ہو گیا، عاشق ہو گیا اس کا، اور اس کے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے اس کے گھر میں چلا گیا. اور لوگوں کی دل کی دنیا کس طرح بدلتی ہے دیکھیں. یہ ہمیشہ لوگ باتیں مطلب بتاتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی سچ میں سویا ہے تو اس کو جگائیں گے تو وہ اٹھ جائے گا، جاگ جائے گا. اور اگر کوئی سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہے، ناٹک کر رہا ہے، تو آپ اس کو کتنا بھی جگہ وہ جاگے گا نہیں. تو یہی مطلب ہمارا حال ہے. ہم عبرتناک واقعات سنتے ہیں لیکن ہمیں اس سے درس حاصل نہیں ہوتا. ہماری دل کی دنیا بدلنی چاہیے، صحیح میں بدلنی چاہیے. یہ واقعات، قرآن بھی واقعات سے بھرا پڑا ہے، اور واقعات کو بیان کر کے کیا کہتا ہے قرآن کہ یہ تمہارے سبق کے لیے، درس کے لیے ہے. واقعات جو بھی ہیں، نبیوں کے واقعات ہیں، ولیوں کے واقعات ہیں، یہ ہمارے درس کے لیے بتائے گئے ہیں، بنی اسرائیل کے واقعات ہیں. تو ایک شخص عورت پر عاشق ہو گیا اور اس کے گھر میں چلا گیا زنا کے ارادے سے، بدکاری کے ارادے سے، اور عورت سے کہنے لگا کہ میں تیرا عاشق ہوں اور میں تیرے ساتھ یہ معاملات کرنا چاہتا ہوں. تو عورت کہتی ہے کہ جا، پہلے جا، باہر جا کر دیکھ کوئی دیکھ تو نہیں رہا. تو وہ شخص جاتا ہے، فوراً خوش ہو کر جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ باہر کوئی بھی نہیں ہے. عورت کے پاس دوبارہ آتا ہے، عورت کہتی ہے کہ باہر کوئی نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے دروازہ بند کر دو، دروازہ بند کر دو. تو وہ مرد خوش ہو کر دروازہ بند کر دیتا ہے. تو عورت کہتی ہے کہ اب کوئی دیکھنے والا ہے کیا؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں، کوئی نہیں دیکھنے والا، باہر بھی کوئی نہیں ہے، اندر بھی کوئی نہیں ہے، تیرے اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو وہ عورت نیک عورت تھی، پارسا عورت تھی، وہ سوال کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نہیں دیکھ رہا. وہ عورت اس آدمی سے، نوجوان سے سوال کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نہیں دیکھ رہا. تو وہ اس پر ایک ہیبت طاری ہوتی ہے، وہ ڈر جاتا ہے، کانپنے لگتا ہے اللہ کا نام سن کر، اللہ کا نام سن کر. میں نے پہلے بھی کہا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کے ذریعے اس آدمی کو ہدایت دی. وہ آدمی اللہ کا نام سن کر ڈر کر کانپنے لگا اور وہاں سے بھاگ گیا، اور اس کی دل کی دنیا
بدل گئی اس آدمی کی، اور اس نے اللہ کو مطلب اللہ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ توبہ و استغفار کیا۔ تو یہ مطلب اگر کوئی سچ میں سویا ہے تو اس کو جگایا جا سکتا ہے، لیکن جو سونے کا ناٹک کر رہا ہے اس کو جگایا نہیں جا سکتا۔ یہی ہمارے لیے ہے کہ ہم یہ جو عبرتناک واقعات، جو سبق حاصل کرنے واقعات سنتے ہیں، یہ واقعات ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے آتے ہیں، تو ہمیں ان واقعات سے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عفو درگزر فرمانے والا ہے۔ اگر تمہارا گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے تمہارا گناہ بڑا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی رحمت سے تمہارا گناہ، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ وہ واقعہ سنا ہوگا آپ نے کہ ایک شخص آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے گناہ زمین سے بھی زیادہ ہیں، آسمان سے بھی زیادہ ہیں، زمین کے ذرات سے، درختوں کے پتوں سے، آسمان سے بھی، اور سمندر کے قطروں سے۔ یہ واقعہ حدیث یہ آپ نے سنی ہوگی۔ تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اور اسی طرح کا بنی اسرائیل میں ایک شخص ہے، اور وہ مالدار شخص ہے بنی اسرائیل، اور اس کا نام کفل ہے، کفل، اور بہت مالدار شخص ہے۔ اور وہ شخص روزانہ ایک نئی لڑکی لے کر آتا، اور روزانہ نئی لڑکی 60 درہم میں، کتنا 60 درہم میں روزانہ ایک لڑکی۔ اگر آج ہم 60 درہم کا اگر ہم قیمت نکالیں گے، سونے کی قیمت درہم کی، تو اس کی قیمت 10 لاکھ ہوگی، یعنی 10 لاکھ روپے میں روزانہ ایک لڑکی، اتنی اس کے پاس مال و دولت تھی۔ تو ہمیشہ کے معمول کے حساب سے وہ شخص لڑکی کو لے کر آیا، لڑکی کو کمرے میں رکھا، اور جب اندر کمرے میں گیا تو لڑکی کو دیکھا تو لڑکی رو رہی ہے، آنکھیں شرمسار ہیں، رو رہی ہے۔ تو وہ کفل پوچھتا ہے کہ آئے لڑکی، میں تجھے زبردستی نہیں لے کر آیا، میں تجھے پیسے دے کر تیری خوشی سے لے کر آیا ہوں۔ تو لڑکی کہتی ہے کہ میں یہاں پر جو آئی ہوں، میں اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے نہیں آئی، بلکہ مجبوری میں آئی ہوں۔ بھوک اور پیاس نے اور غربت نے مجھے یہاں پر لا کر رکھا ہے، اور رونے لگتی ہے کہ میں اس پیشے کی عورت نہیں ہوں۔ تو وہ کفل کہتا ہے، کفل اس دور میں اور اس سماج میں وہ سب سے مالدار شخص، جتنا بڑا مالدار تھا اتنا بڑا گنہگار بھی تھا۔ لوگوں کو معلوم تھا یہ سب سے بڑا گنہگار ہے، اور لوگ اس کے پاس نہیں جاتے تھے، نیک لوگ اس کے پاس نہیں جاتے تھے۔ کفل نے کہا کہ اے بہن، میں آج سے تجھے میں اپنی بہن مانتا ہوں، اور یہ پیسے لے اور تو یہاں سے جا، اور تیرے آنسوؤں کے صدقے میں، تو جو رو رہی ہے، تیرے آنسوؤں کے صدقے میں میں آج اللہ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ کفل نے کہا کہ میں تیرے آنسوؤں کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہوں، میں بہت بڑا گناہ ہوں۔ اللہ نے قدرت بدل دی، نظام بدل دیا۔ آخرت میں کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کسی کو معلوم نہیں، لیکن کفل اتنا کہنا تھا، توبہ کرنا تھا، وہ عورت کا وہاں سے جانا تھا۔ کفل کو موت آ گئی، وہ نیچے زمین پر گر گیا، مر گیا۔ اور دوسرے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے اس کے دروازے پر لکھا کہ ہم نے کفل کو معاف کر دیا، سبحان اللہ، اس کو جنت عطا کی، اس کی توبہ ہم نے قبول کی۔ اللہ کے نبی کو، جو بنی اسرائیل کے نبی تھے، اللہ نے پیغام بھیجا کہ اے نبی جاؤ اور لوگوں سے کہو کہ کفل کو ہم نے معاف کیا ہے، اس کے جنازے کی تیاری کرے، اس کے کفن کی تیاری کرے، اس کے غسل کی تیاری کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا ہے۔ گناہ اگر ہم کتنے بھی کیے ہوں، اللہ کی رحمت سے اگر ہم امید رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرمانے والا ہے۔ بہت سے لوگ ہمیں ملتے ہیں اور وہ ہم سے میرے خیال سے زیادہ ہی پڑھے لکھے ہوں گے، وہ کہتے ہیں کہ چھوڑو یار، اللہ معاف فرمانے والا ہے، اللہ معاف فرمانے والا ہے، ہم کتنے بھی گناہ کریں گے، ایک توبہ کر لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ میں ایک مثال کے طور پر میں آپ کو بات بتانا چاہوں گا کہ کسی نے ہمیں سانپ کے زہر کی دوا دی۔ یہ توبہ کے متعلق جو لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ پہلے گناہ کر لیتے ہیں پھر بعد میں توبہ کریں گے، یہ سوچ ہرگز نہ رکھے، یاد رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توبہ کی بھی توفیق نہیں دے گا۔ اگر کوئی نیت رکھتا ہے تو اگر کسی شخص نے، کوئی ڈاکٹر نے آپ کو سانپ کے زہر نکالنے کے لیے کوئی دوا دی ہے، تو کیا کوئی انسان یہ کرے گا کہ سانپ کے جو گھر ہوتا ہے اس میں جا کر ہاتھ ڈالے گا یہ سوچ کر ارے میرے پاس تو دوا ہے، سانپ کاٹ لے گا تو میں دوا کھا لوں گا، ٹھیک ہو جاؤں گا؟
نہیں نا, ڈاکٹر نے وہ دوا ایمرجنسی میں دی ہوتی ہے. اگر اچانک اگر خدا نہ خواستہ تمہیں سانپ کاٹ لے تو یہ تمہارے لیے دوا ہے. اسی طرح کا گناہ کا معاملہ ہے. اگر اچانک کوئی معاملہ ایسا ہو جس میں تم گناہ کر بیٹھو, تب اللہ نے توبہ رکھی ہے. یہ نہیں کہ تم جان بوجھ کر گناہ کرو اور یہ ارادہ کرو, یہ سوچ رکھو کہ پہلے گناہ کر لیتا ہوں, بعد میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کی توبہ ہرگز قبول نہیں کرے گا. کوئی کون پاگل ہوگا جو سانپ کے بل میں جا کر ہاتھ ڈالے گا؟ کوئی بھی نہیں ہوگا. ہم اس سے یہی کہیں گے, تیرے پاس تو دوا ہے نا, سانپ کے بل میں جا کر ہاتھ ڈال. سانپ کاٹے گا, زہر تیرے اندر چڑھے گا تو وہ دوا کی وجہ سے وہ زہر کم ہوگا. کوئی بھی انسان, سیانہ انسان, وہ کام نہیں کرے گا. اسی طرح گناہ کا معاملہ ہے. جب بھی ہم گناہ جان بوجھ کر تو نہیں کرنا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ غلطی سے ہم سے ہو جائے, انجانے میں ہو جائے, تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ ہمارے لیے کھلا رکھا ہے. پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اسی طرح کا بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بزرگان دین فرماتے ہیں, روضۃ الریاحین کتاب میں یہ واقعہ آیا ہے کہ ایک شخص, دو دوست تھے اور ایک شخص لوہار کا کام کرتا تھا, لوہار کا. اور وہ لوہار کا کام بھی ایسا کرتا تھا کہ لوہا جو لال جو ہو جاتا ہے اور جب مڑنے کے لائق ہو جاتا ہے لوہا, تو وہ شخص اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اس لوہے کو نکالتا اور اس کو جس طرح چاہے مطلب اس کی شکل بناتا ہاتھ سے. ہاں, کوئی اوزار وغیرہ نہیں لیتا, کوئی اوزار وغیرہ کوئی دوسری چیز نہیں لیتا. تو دوست نے دیکھا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ جب تو گرم لوہے کو پکڑتا ہے تو تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی؟ تو اس شخص نے کہا کہ چھوڑ دو بھائی, یہ بہت مطلب پیچیدہ بات ہے اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہے, تو نہ جانے تو اچھا ہے. وہ دوست نے کہا نہیں, مجھے بتا یہ کیا راز ہے. تو اس شخص نے کہا کہ میں جب جوان تھا, لڑکا تھا, جوان تھا, 18 20 سال 15 سال جب میری عمر تھی, تو وہ اپنا واقعہ بیان کرتا ہے کہ جب میں جوان تھا تو ایک لڑکی پر عاشق ہوا اور اس وقت میں غریب تھا اور غربت کی وجہ سے وہ لڑکی مجھے مل نہ سکی. لیکن میں نے ارادہ کیا کہ میں اتنی کمائی کروں گا, اتنی محنت کروں گا کہ ایک دن سب سے بڑا مالدار بن جاؤں گا. اور اس لڑکے نے محنت کی. وہ کہتا ہے کہ میں نے محنت کی, آج شہر میں جتنے بھی مالدار ہیں ان مالداروں کے نام میں میرا بھی نام آتا ہے. یعنی اتنا بڑا ہو گیا کمائی کر کے. اور وہ شخص کہتا ہے کہ ہمارے شہر میں قحط سالی پڑ گئی, دشکار پڑ گیا اور لوگ سب مالداروں کے گھر جا کر مطلب پیسے وغیرہ مانگنے لگے. تو اتفاق سے وہ شخص کہتا ہے کہ وہ لڑکی جو عورت بن چکی تھی, جس کی شادی ہو کر 3 بچے ہوئے تھے, وہ کہتا ہے کہ وہ عورت, وہ لڑکی جس سے میں محبت کرتا تھا, وہ بھی میرے دروازے پر آ گئی. اور جب وہ میرے پاس پہلی بار آئی تو وہ کہتا ہے کہ میری پہلی کی محبت نے انگڑائی لی, پہلی کی محبت میری جاگ گئی. اور وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ تو میری تمنا پوری کر, میں تیری تمنا پوری کروں گا. تجھے پیسوں کی ضرورت ہے نا, وہ تمنا میں پوری کروں گا, میری جو تمنا ہے وہ تو پوری کر. وہ عورت اللہ خوف خدا رکھنے والی تھی, حضور کا فرمان ماننے والی تھی, نیک اور پارسا عورت تھی. وہ عورت مطلب وہ قطار سے, وہ لائن سے ہٹ گئی. دوسری بار جب لائن میں آ کر کھڑی ہوئی تو وہ شخص نے پھر وہی کہا, مالدار شخص نے, اس دوست نے, کہ تو میری تمنا پوری کر, میں تیری تمنا پوری کروں گا. تو وہ عورت روتی ہوئی اپنے گھر چلی گئی اور گھر میں دیکھتی ہے کہ 3 بچے ہیں اور بھوکے پیاسے ہیں, کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور مجبور ہو کر وہ عورت پھر اس گھر کے پاس اور اس شخص کے پاس جاتی ہے. تو وہ آدمی پھر کہتا ہے کہ تو میری تمنا پوری کر, میں تیری تمنا پوری کروں گا. تو وہ عورت کہتی ہے, نیک اور پارسا عورت, خوف خدا, اللہ کا خوف رکھنے والی عورت کہتی ہے کہ اے شخص, میرے بچے ہیں, 3 بچے ہیں اور 2 دن 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم, اے شخص یاد رکھ, اگر میرے بچے بھوکے پیاسے مر جائیں مجھے یہ گوارا ہے, لیکن میں زنا جیسا عمل نہیں کروں گی, بدکاری, تیری تمنا پوری نہیں کروں گی. مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے, میرے بچے بھوکے پیاسے مر جائیں, میں مر جاؤں, مجھے یہ گوارا ہے, لیکن میں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھوں, زنا جیسا عظیم گناہ کر بیٹھوں, یہ مجھے گوارا نہیں. تو وہ شخص
حیران وہ پریشان ہوتا ہے اور دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ یار یہ عورت اتنی غریب ہو کر، اتنی محتاج ہو کر اپنے عمل سے نہیں ہٹ رہی، اپنی ایمان سے نہیں ہٹ رہی، گناہ نہیں کر رہی، اللہ نے مجھے تمام چیزیں نوازی ہیں اور پھر بھی میں گناہ کر رہا ہوں۔ تو اس کی دل کی دنیا بدل گئی اور وہ شخص فوراً اپنے کمرے میں جا کر روتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں جاتا ہے اور اللہ سے سچے دل کے ساتھ توبہ و استغفار کرتا ہے اور کچھ پیسے لا کر عورت کو دیتا ہے، اور عورت کہتی ہے کہ میں ان پیسوں کے بدلے میں تیری خواہش پوری نہیں کروں گی۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ توبہ و استغفار کی ہے اور میں تیرے اوپر بد نگاہ نہیں ڈالتا، بری نگاہ نہیں ڈالتا، یہ پیسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دے رہا ہوں، یہ جو پیسے تجھے دے رہا ہوں، تیری جو مدد کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں آج سے نیک بن گیا۔ تو عورت فوراً اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں جاتی ہے اور دعا کرتی ہے کہ اے باری تعالیٰ، جس انسان نے میرے بچوں کی بھوک کی آگ کو مٹایا ہے، اے باری تعالیٰ جس انسان نے میرے بچوں کی بھوک کی آگ کو مٹایا ہے، تو اس پر دنیا و آخرت کی آگ کو ٹھنڈی کر دے۔ سبحان اللہ، تو اس پر دنیا وہ جہنم کی آگ، آخرت کی آگ کو ٹھنڈی کر دے۔ تو انسان کہتا ہے کہ اس عورت کی دعا میں رنگ لائی، آج میں جس بھی چیز کو پکڑتا ہوں تو مجھے تکلیف نہیں ہوتی، دنیا کی آگ مجھے تکلیف نہیں دیتی، اور اللہ کی رحمت سے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بھی مجھے آگ میں نہیں ڈالے گا۔ تو انسانوں کی دل کی دنیا بدلتی ہے، تو ہمیں بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے، چاہے کتنے بار ہی کیوں نہ کرو۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں نے آج توبہ کی پھر کل گناہ کیا پھر توبہ کروں گا، نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ اگر غلطی سے انجانے میں اگر گناہ ہوتا ہے، خوشی سے اگر نہیں کرتے، اگر کیے بھی ہوں گے، تو آج اللہ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ توبہ و استغفار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بنی اسرائیل کے بڑے گنہگار جو کفل نام تھا اس کو معاف فرما سکتا ہے، جب ایسے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما سکتا ہے، ہم تو امت محمدی ہیں، ہمارے پیچھے جس کا سہارا ہے وہ بہت بڑی ہستی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی ہے، ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ضرور معاف فرمائے گا۔ اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ توبہ و استغفار کریں۔ یاد رکھیں یہ ہمارا خود کا جسم، وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، ہمارا جلد، ہمارے جو چمڑا ہے خود ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو زنا کرتا ہے 19واں پارہ سورہ الفرقان میں فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، اور جو انسان زنا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کا ایک جگہ ہے، ایک غار ہے، ایک جگہ ہے اور غار ہے، اس کا نام اسام ہے، اسام، الف سا الف میم یہ لفظ ہیں، اس اسام اس جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ وہ ایسا غار ہے کہ اس کا ڈھکن، اس کا منہ اگر نکال دیا جائے تو جہنم میں بھی اس غار سے پناہ مانگیں گے، بدبو، ایسی بدبو آئے گی۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہاری نگاہ کسی عورت پر پڑتی ہے تو پہلی نگاہ معاف ہے، اگر تم دوسری نگاہ جان بوجھ کر ڈالتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری نگاہ پر حساب لینے والا ہے، اخذ کرنے والا ہے، پکڑ فرمانے والا ہے۔ تو جب کبھی بھی کسی غیر عورت پر نگاہ پڑے تو فوراً اپنی نگاہ نیچے کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی فرمان ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے۔ بہت سے گناہ ہوتے ہیں، آنکھ سے بھی گناہ زنا کیا جاتا ہے، ہاتھوں سے بھی زنا کیا جاتا ہے، پیروں سے بھی زنا کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ شرم گاہوں سے ہی زنا کرے، بلکہ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پیر بھی زنا کرتے ہیں اور زبان بھی زنا، آنکھ بھی زنا کرتی ہے۔ تو ان تمام اللہ کی بارگاہ میں، ان تمام اعضاء سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ توبہ و استغفار کی جائے اور کسی بھی غریب کا مذاق نہ اڑایا جائے اور کسی غریب کا فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کو غریب بنایا ہے کسی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ زنا ایسا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی مالدار بھی شخص ہوگا تو اس کے کمائی میں برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دے گا، اس کے زندگی میں چین و سکون نہیں ہوگا۔ زنا ایسا بدترین
بدترین گناہ ہے۔ زنا سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کریں۔ جا بجا قرآن مجید فرقان حمید میں آیا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ زنا یہ جو راستہ ہے، زنا کا راستہ بہت ہی برا راستہ ہے۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر ہم نے جانے میں انجانے میں خوشی سے یا پھر مجبوری میں اگر ایسے گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، اگر گناہ کیے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف عطا فرمائے۔ جو آنکھ سے کیے ہیں آنکھوں کا زنا معاف عطا فرمائے، اور جو ہاتھوں سے کیے ہیں ہاتھوں کا زنا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ اگر شرمگاہوں سے کیے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے شرمگاہوں کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے شرمگاہوں سے جو بھی زنا کیے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ اور پیروں سے اگر زنا کیے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں آج ہم سچے دل کے ساتھ توبہ و استغفار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ہر چھوٹا بڑا گناہ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔